کون پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْحُكْمُ فَهُوَ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَىٰ آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف نے دو چیزیں ذکر کی تھیں، العلم اما تصور فقط او تصور معه حکم، تو تصور ان کے بیچ مشترک تھا اور ایک اضافی چیز حکم تھی۔ ان دونوں قسموں کو سمجھنا موقوف تھا اس بات پر کہ تصور کو سمجھا جائے، تصور کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے حصول صورت شیء فی العقل کہا تھا، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے تصور معه حکم، تصور کے ساتھ حکم ہو۔ دوسری جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ ہے حکم۔ جب حکم معلوم ہو جائے گا، تصور معلوم ہو جائے گا، تو اب یہ جو دو قسمیں ہیں تصور فقط اور تصور معه حکم، ان دونوں کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو تصور کی پہلے تعریف ہو چکی، اب بات ہے حکم کی۔ تو حکم کی تعریف کرتے ہوئے شارح نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الْحُكْمُ فَهُوَ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَىٰ آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا۔ اسناد امر الی آخر ایجابا او سلبا، یہی تعریف ہے متن کے اندر۔ شارح نے وہو متن یہ کہ وہو اسناد امر الی آخر ایجابا او سلبا، شارح نے پہلے اسی تعریف کو دہرایا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ایجاب کسے کہتے ہیں، سلب کسے کہتے ہیں وغیرہ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلے اسی تعریف کو دہرایا۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ فَهُوَ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَىٰ آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا۔ ٹھیک ہو گیا؟ شرح کے اس جملے کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، متن میں ہے او تصور معه حکم، متن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ سمجھ نہ آ جائے بات۔ یہ کوئی عجیب والی بات ہے یا؟ صرف جی کا رٹا ضروری تھوڑا ہی ہے۔ او تصور معه حکم، یہ کہا، اب کہا وَهُوَ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَىٰ آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا۔ متن کے الفاظ ہیں وَهُوَ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَىٰ آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا۔ بظاہر ہوا کا مرجع حکم ہے، لیکن مرجع میں کئی احتمالات ہو سکتے ہیں کہ ہوا جو ہوا کا مرجع ہے یہ حکم ہے یا تصور مع حکم من حیث المجموع ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو شارح نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الْحُكْمُ فَهُوَ إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَىٰ آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا۔ شارح کی گفتگو، شارح کی کلام نص ہے اس بات میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کا مرجع حکم ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اس عبارت کے ذریعے، اس جملے کے ذریعے حکم کی تعریف ہو رہی ہے، تصور مع حکم مجموع کی تعریف نہیں ہو رہی۔ بات سمجھے؟ تو یہ اضافی فائدہ ہو گیا۔ متن نے کیا کہا تھا؟ متن میں گو تعریف یہی تھی، لیکن احتمال تھا کہ شاید ہوا کا مرجع کچھ اور ہو۔ تو شارح کی کلام نص ہے اس باب میں، اس بارے میں کہ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، وہ حکم ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے۔ بہرحال حکم تو اسناد ہے ایک امر کی دوسرے کی جانب بطور ایجاب یا بطور سلب، ٹھیک ہے۔ ایجاب کسے کہتے ہیں، سلب کسے کہتے ہیں، اس کی بات آگے چل کے آ رہی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کہا اسناد و امرن الی آخر، اسناد و امرن الی آخر، اسناد و کلمت، اسناد و لفظ، اس پر امر کو اختیار کرنا اس لیے ہے تاکہ یہ تعریف جامع رہے۔ بات ہے یہ ذہن میں، کیونکہ بعض اوقات آپ پورے قضیہ کی نسبت کرتے ہیں، چلو وہ تو اسناد و لفظ میں آ جائے گا۔ ایک قضیہ ملفوظہ اور ایک قضیہ معقولہ، اگر آپ اسناد و لفظ الی لفظ آخر کہتے تو قضیہ ملفوظہ کو تعریف شامل ہوتی، قضیہ معقولہ کو تعریف شامل نہ ہوتی۔ اسناد وہ جو قضیہ ملفوظہ میں ہے اس کو تو شامل ہوتی، وہ اسناد جو قضیہ معقولہ میں ہے اس کو شامل نہ ہوتی۔ اس لیے
مصنف نے اور بعد میں شارح نے بھی اسناد اللفظ کے بجائے اسناد امر کہا. یہ جامعیت کے لیے، شمول کے لیے بات ہے ذہن میں. بالحکم تو وہ اسناد ہے ایک امر کی دوسرے امر کی جانب بطور ایجاب یا بطور سلب. جی والإيجاب هو إيقاع النسبة والسلب هو انتزاعها. فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه وهو الإيجاب، ورفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السلب. بس ماتن نے کہا تھا ہوا اسناد امر الی آخر ایجابا او سلبا. اسناد امر الی آخر ایجابا او سلبا. ایجاب کیا ہے اور سلب کیا ہے؟ جی ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسناد، خود جو اسناد ہے اس کے معنی مطلق نسبت کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی وہ نسبت تامہ خبریہ کہ جو فائدہ تامہ کی مفیدہ ہو. سمجھے بات کو؟ اسناد کے معنی نسبت کے بھی ہیں، اور اسناد کے معنی وہ نسبت تامہ خبریہ ہیں کہ جو فائدہ تامہ کی مفیدہ ہو. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب اسناد کے معنی آپ کر لیں کیا کہ وہ نسبت تامہ خبریہ جو فائدہ تامہ کی مفیدہ ہو. یہ اسناد کے معنی کریں گے تو ایجاباً او سلباً، یہ برائے تنویع ہے. اس اسناد کی دو قسمیں، ایک قسم ایجاب ہے، ایک قسم سلب ہے. توجہ ہے؟ اب یہ ایجاباً اور سلباً یہ بیان اقسام کے لیے ہے، بیان انواع کے لیے ہے. توجہ ہے؟ برخلاف کس کے؟ کیا ہو گیا؟ اگر اسناد بمعنی نسبت کے ہو، نسبت تامہ خبریہ مفیدہ فائدہ تامہ نہ ہو بلکہ نسبت کے معنی میں ہو، مطلق نسبت کے معنی میں، اب ایجاباً اور سلباً یہ قید ہے جس کے ذریعے تعریف مکمل ہو رہی ہے. پہلے کہا تھا نسبت و امر الی آخر، اب یہ نسبت و امر الی آخر نسبت تامہ کو شامل، ناقصہ کو شامل، تقییدیہ کو شامل، غیر تقییدی کو شامل، انشائیہ کو شامل، خبریہ کو شامل. تو اسناد بمعنی نسبت ہو تو نسبت و امر الی آخر، یہ تو دخول غیر سے معنی نہ رہے گی. ایجاباً او سلباً یہ قید ہے جس نے کیا کر دیا، جس نے تعریف کو مکمل کر دیا، تعریف کو جامع اور معنی کر دیا. بات میری سمجھے؟ یعنی اگر آپ اسناد کے معنی نسبت تامہ خبریہ مفیدہ فائدہ تامہ کریں تو پھر ایجاباً او سلباً یہ صرف نو کے بیان کے لیے، تعریف کی تمامیت کے لیے نہیں ہے. اور اگر اسناد کے معنی آپ مطلق نسبت کے کرتے ہیں تو اب یہ نسبت جو ہے اب ایجاباً و سلباً یہ تعریف کی تکمیل کے لیے ہے، کیونکہ اس سے پہلے نسبت و امر الی آخر یہ تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، ہر ایک نسبت کو شامل ہے، ہر نسبت کو شامل ہے. تامہ خبری، تامہ ناقصہ خبریہ انشائیہ وغیرہ. ایجاباً و سلباً کیا ہے؟ یہ شامل ہے کس کو؟ اب ایجاباً و سلباً کے ساتھ جو نسبت ناقصہ اس کو نکال دیا، انشائیہ اس کو نکال دیا. بات سمجھے نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو نفسی تعریف پر ہم نے گفتگو کی. اس کے بعد کہا ایجاباً و سلباً، تو شارع ایجاب کے معنی بیان کرتے ہیں. ایجاب کیا کہا؟ نسبت کو واقع کرنا. کیا کیا؟ ایقاع نسبت، نسبت کو واقع کرنا. ٹھیک ہے. اور جو سلب کے معنی کھینچنے کے ہیں، کا انتزاعها، نسبت کو کھینچ لینا، نسبت کو نکال لینا، نسبت کو ہٹا دینا، یہ ہے سلب. بات سمجھے؟ نسبت کو واقع کرنا اور نسبت کو ہٹا لینا، نسبت کو کھینچ لینا. اس کی مزید وضاحت یہ آگے جو کہہ رہے ہیں نا، فلا بد ہا ہونا یدرک اولا الی آخرہ، یہ بات ہوتی ہے تو پھر میں اس کی وضاحت تمہارے سامنے، یہ خود واضح ہو جائے گا وہاں پر. نسبت کون سی واقع کی جاتی ہے اور نسبت کون سی کھینچی جاتی ہے، منتزع کی جاتی ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے. چلے میں مختصر بتائے دیتا ہوں، آگے چل کے وہاں بات کرتے ہیں. اصل میں
جو قضیہ ہے متاخرین کی جو رائے ہے ان کے نزدیک موضوع کا تصور ہے، معمول کا تصور ہے، ان کے بیچ ایک نسبت ہے، اس نسبت کا تصور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ نسبت کون سی ہے؟ وہ نسبت ہے معمول کا موضوع کے لیے ثبوت. معمول کا موضوع کے لیے ثبوت. یہ جو ثبوت ہے یہ ایک نسبت ہے، نسبت حکمیہ، نسبت بین بینہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ نسبت حکمیہ، نسبت بین بینہ، اس نسبت کو واقع کرنا، اس نسبت کو واقع کرنا. سمجھے بات کو؟ یعنی نسبت ثبوت ہی ہے نا، زید کاتب. اب زید کاتب، ان کے بیچ نسبت ہے، بھئی کاتب زید کے لیے ثابت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس کو واقع کرنا، ادراک ان النسبت واقعۃ و مطابقۃ لنفس الامر. جی، ادراک ان النسبت واقعۃ و مطابقۃ لنفس الامر، یہ ہے ایکا النسبت. یا اب سمجھ لو کہ ان نسبت کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ نسبت ثبوتیہ، نسبت حکمیہ، نسبت بین بینہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور انتزاعها، اس کو ہٹا لے. یہ جو ثبوت ہے نا، یہ نہیں ہے، اس کو نکالے، ہٹا دیا، یہ سل بن جائے گا. پہلے ثبوت کتابت تھا نا، پہلے ذہن میں کیا تھا؟ ذہن میں آیا کہ زید کاتب ہے، اب یہ ہے کو ہٹا لیا، سل بن گیا. یہ انتزاع ہے. سمجھو بات کو؟ ایکا النسبت اور انتزاع النسبت، ایکا النسبت اور انتزاع النسبت، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ایکا النسبت میں ان نسبت کے معنی نسبت تامہ خبریہ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن جو تقریر شارع کر رہے ہیں اس تقریر پر نسبت کے معنی نسبت حکمیہ کے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ نسبت حکمیہ کے اور نسبت بین بینہ کے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ اگلی کلام کی وضاحت، یہ آگے آتی ہے وضاحت، اس سے پھر بات مزید واضح ہوگی. تو ایجاب کے معنی ہے نسبت کو واقع کرنا. سلب کے انتزاع کے معنی، سلب کے معنی کہ نسبت کو ہٹا لینا، کھینچ لینا. بات سمجھے؟ اور ایجاب نسبت کو واقع کرنا ہے، اور سلب نسبت کو کھینچنا ہے. بات سمجھے نہیں؟ جب آپ نے کہا الانسان کاتب، یا کہا الانسان لیس بکاتب، آپ نے کہا الانسان کاتب، بات پہ توجہ رکھیں. الانسان کاتب، یہ اس کی صورت بیان کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پہلے تعریف کی، حکم کی، بات پہ توجہ دیں. پہلے تعریف کی، حکم کی. وہ جو تعریف ہے وہ معنی کلی کے لحاظ سے ہوتی ہے. بات ہے ذہن میں؟ معنی کلی کے لحاظ سے ہوتی ہے نا، ہر ایک فرد پہ صادق آتی ہے. اب انسان کی تعریف کریں گے، بھئی حیوان ناطق ہے مثلا. جب مثال دیں گے، صورت بیان کریں گے، جیسے جاوید، ٹھیک ہے. اب یہ صورت جزیہ کے ذریعے اس کی وضاحت کریں گے. یہ جو ہے یہ اس کی تصویر جزئی بیان کی جا رہی ہے. فَإِذَا قُلْنَا الْإِنسَانُ كَاتِبٌ، تو جو ہے جب ہم نے کہا نا الانسان کاتب، ذہن میں رکھیں اس جملے سے ہم نے کس بات کا افادہ کیا؟ تو جو ہے الانسان کاتب، اس سے ہم نے کس بات کا افادہ کیا؟ ہم نے اس سے افادہ کیا کہ کاتب جو ہے وہ انسان کے لیے ثابت ہے. ہم نے اس سے افادہ کیا کاتب کی انسان کی جانب نسبت کا، اور کاتب جو ہے وہ کاتب کی نسبت جو ہے انسان کے لیے ثابت ہے. یہ دیکھیں، فَإِذَا قُلْنَا الْإِنسَانُ كَاتِبٌ فَقَدْ أَسْنَدْنَا الْكَاتِبَ إِلَى الْإِنسان، ہم نے کاتب کی انسان کی جانب کیا کی؟ اسناد کی. ہم نے کاتب کی انسان کی جانب اسناد کی. وَأَوْقَعْنَا نِسْبَةَ ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ إِلَى الْإِنسان، ہم نے کتابت کی انسان کی جانب نسبت کو واقع کیا. ٹھیک ہے. تو فقط اسنادنا یعنی فقط افدنا الاسناد، ہم نے اپنے اس جملے سے تو جو ہے اصل میں الانسان کاتبن، الانسان کاتبن یہ افادہ اسناد ہے، نفس اسناد نہیں ہے. سمجھ رہی بات کو؟
الانسان و کاتبن یہ افادہ اسناد ہے، نفس اسناد نہیں ہے، اس لیے میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ فقط افدنا اسناد الکاتب، ہم نے کاتب کی انسان کی جانب اسناد کا افادہ کیا۔ الانسان و کاتبن، جب کہا الانسان و کاتبن تو ہم نے کس بات کا افادہ کیا؟ کاتب کی انسان کی جانب اسناد کا۔ کس کا؟ کاتب کی انسان کی جانب اسناد کا۔ اس کا ہم نے افادہ کیا۔ اور یہ کیا ہے؟ وَأَوْقَعْنَا نِسْبَةَ ثبوت الکاتب الی الانسان، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کاتب کی انسان کی جانب نسبت کو ہم نے واقع کیا۔ کاتب کی انسان کی جانب نسبت کو ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا ہم نے؟ کاتب کی انسان کی جانب نسبت کیا؟ کاتب کی انسان کی جانب نسبت۔ الانسان و کاتبن جب ہم نے کہا تو ہم نے کاتب کی انسان کی جانب اسناد کا افادہ کیا، اور کاتب کی انسان کی جانب جو نسبت ہے اس کے کاتب کے انسان کے لیے ثبوت کا افادہ کیا، ثبوت کا افادہ کیا۔ بات سمجھے؟ کہہ رہے ہیں یہ ایجاب ہے، اور کوئی بات نہیں، وضاحت کر رہے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بات وہاں معنی کلی میں بیان ہوئی ہے، وہ اس جو حکم کلی بیان ہوئے ہے اس کی تصویر جزئی ہے۔ بات سمجھے؟ لیکن میں نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، وہاں وضاحت کرتا ہوں تب تم سمجھو گے۔ جب ہم نے کہا الانسان کاتبن تو تحقیق ہم نے اسناد کی کاتب کی انسان کی جانب، تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا فقط افدنا اسناد الکاتب الی الانسان، ہم نے اس اسناد کا افادہ کیا، کیونکہ الانسان کاتب نفس اسناد نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَأَوْقَعْنَا ہم نے ایکا کیا، کس کا؟ کتابت کے ثبوت کی نسبت کا، ہم نے واقع کیا کتابت کے ثبوت کی نسبت کو۔ تو یہ ثبوت کس کے لیے؟ یہ نسبت کس کی طرف؟ الی الانسان۔ توجہ رکھیں، انسان کی طرف کا کتابت کی نسبت ہو رہی ہے، یا کاتب انسان کے لیے کتابت کا ثبوت ہو رہا ہے یا کاتب کا ثبوت ہو رہا ہے؟ یہاں پر کیا جی؟ کاتب کا ہو رہا ہے۔ الانسان و کتابت ان کہہ رہے ہیں، الانسان و کاتب ان کہہ رہے ہیں جی؟ کیا جو ہے وہ جاوید کو آج ناشتہ نہیں کروایا آپ نے، ہے نا؟ تو الانسان و کاتب ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الانسان و کاتب، تو یہ کاتب کا انسان کے لیے ثبوت ہو رہا ہے، کتابت کی ہم نسبت نہیں کر رہے، کاتب کی نسبت کر رہے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جب ہم نے الانسان و کاتب کہا تو کاتب کی انسان کی جانب اسناد کا افادہ کیا، اور کاتب کی کے ثبوت کی نسبت، کاتب کے ثبوت کی انسان کی جانب نسبت کو واقع کیا، کاتب کا، تو کتابت کا نہیں۔ تو یہ یہاں پر جو اوقانا نسبت ثبوت الکتابت، یہ جو کتابت بولا جا رہا ہے اسے تسامح پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے ہمارے علماء کر دیتے ہیں، یعنی مناطق نے اور جگہوں پر بھی کیا ہے، شرح تہذیب میں بھی اس قسم کا اعتراض وارد ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی یہی دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ تسامح ہے، اصل میں الانسان و کاتبن میں کاتب اس کے لیے ثابت کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کاتب کا اس پہ حمل ہے، کتابت کا حمل نہیں ہے، کاتب اس پر واقع ہے، کاتب کی نسبت کو واقع کیا جا رہا ہے، کتابت کی نسبت کو واقع نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ کتابت سے تعبیر کر دینا یہ تسامح ہے۔ جیسے جاوید نے بھی جو ہے باوجود میرے تنبیہ کرنے کے اس نے پھر بھی کہا نہیں یہ کاتب نہیں ہے کتابت ہے، تو یہ تسامح کبیر ہو گیا ہے جاوید کی طرف سے۔ عرفان معنی کریں تو اس تحقیق اسناد کی ہم نے کاتب کی انسان کی جانب اور واقع کیا ہم نے کتابت کے ثبوت کی انسان کی جانب نسبت کو، کتابت کے ثبوت کی انسان کی جانب نسبت کو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے واقع کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایجاب ہے، اور وہ ہی ایجاب ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ متن میں کہا، شارح نے کہا فَإِذَا قُلْنَا الْإِنسَانُ كَاتِبٌ أَوْ لَيْسَ بِكَاتِبٍ، ذہن میں رکھیں یہ او لَيْسَ بِكَاتِبٍ، یہ جو او ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس او کا
یہ جو لیس بکاتب ہے کس پہ معطوف ہے؟ یہ کہاں گئی گزری کتابت؟ تو لیس بکاتب جو ہے یہ کاتب پر معطوف نہیں ہوگا. اگر ایک کاتب پر معطوف ہو تو یہ جو ہے تردید بنے گی. الانسان کاتب او لیس بکاتب، العدد اما زوج او فرد. جی تو یہ قضیہ منفصلہ بن جائے گا، حملیہ بنے گا نہیں. تو الانسان کاتب او لیس بکاتب یہ قضیہ حملیہ نہیں بنے گا، یہ تردید بن جائے گی. اس لیے اس کا عطف ہے معذوف پر. ٹھیک ہے، تقدیر یوں ہے الانسان کاتب فاذا قلنا الانسان کاتب او الانسان لیس بکاتب. الانسان کاتب او الانسان لیس بکاتب. اس لیے اس کا اس کا عطف کیا ہے؟ وہ کلام معذوف پر ہے. الانسان کاتب او الانسان لیس بکاتب. تقدیر یوں ہے کیونکہ الانسان کاتب او لیس بکاتب اس لیس بکاتب کا اسی کاتب پر عطف ہو تو اب الانسان موضوع ہے اور یہ معمول میں تردید ہے. معمول میں تردید ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ منفصلہ بن جائے گا. العدد اما زوج او فرد. الانسان کاتب او لیس بکاتب. جی تو اب یہ نسبت انفصالی بن جائے گی. نسبت انفصالی الگ ہے، نسبت حملی الگ ہے. وہ نسبت انفصالی بھی جو ہے وہ ہے، حکم ہے، انکار نہیں ہے اس کے حکم ہونے سے. لیکن یہاں پر جس پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ نسبت حملی کی پہ گفتگو ہو رہی ہے، نسبت انفصالی اتصالی پہ گفتگو نہیں ہو رہی. یہ آپ الگ خارجی سوال کر سکتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ حکم جزئی کی جب بنائی انہوں نے تصویر پیش کی تو نسبت حملی کی کیوں پیش کی؟ اتصالی کی بھی پیش کی جا سکتی تھی، انفصالی کی بھی پیش کی جا سکتی تھی. تو اس کا جواب یہ کہ چونکہ حملی کے ذریعے جو تفہیم ہے وہ سہل تھی، نیز حملی اکثر ہے، اس لیے جو ہے وہ نسبت حملی پیش کی ہے، نہ انفصالی پیش کی، نہ اتصالی پیش کی. سمجھے بات کو؟ یہ خارجی سوال اس کا جواب دے دیا. تو باقی لیس بکاتب کا اس کاتب پر عطف نہیں ہے. اگر اس کاتب پر معطوف ہوگا تو یہ نسبت انفصالی بن جائے گی، اتصال یہ نسبت حملی نہیں رہے گی. لہذا اس کا عطف معذوف پر الانسان کاتب او الانسان لیس بکاتب. بات ہے ذہن میں. تو اب الانسان کاتب پہ گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا فقط اسندنا الی آخرہ. اب الانسان لیس بکاتب اس پہ گفتگو کر رہا ہے. یہ لفظ نشر مرتب ہے. پہلے الانسان کاتب پہ گفتگو کی، فقط اسند الانسان الی الکاتب. اب جو ہے وہ الانسان لیس بکاتب پر گفتگو کی. اور رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، اور رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، کتابت کی جو اس کی جانب نسبت تھی انسان کی جانب، کتابت کی جو انسان کی جانب کتابت کی جو انسان کی جانب نسبت تھی ہم نے اس کو کیا کیا؟ اٹھا دیا، ہٹا دیا. انتزاع، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو رفع کر دیا، یہ سلب ہو گیا. الانسان لیس بکاتب. اب ذہن میں رکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نسبت کیا ہے؟ نسبت حکمیہ. ایکاؤن نسبت میں نسبت حکمیہ، نسبت بینہ. نسبت حکمیہ اور نسبت بینہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثبوت ہی کی ہوگی. یہ نسبت ثبوت ہی کی ہوگی. یعنی الانسان کاتب، انسان ہو گئے موضوع، کاتب ہو گئے محمول، ان کے بیچ جو نسبت بینہ اور نسبت حکمیہ ہے وہ نسبت ثبوت کی ہے، نسبت ثبوتیہ ہے. سمجھے بات کو؟ وہ نسبت ثبوتیہ ہے. اتنی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، وہ نسبت ثبوتیہ ہے. لیکن شارع کی جو کلام ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شارع کی کلام اس کے غیر کی بھی مشیر ہے. یہ وَإِدْرَاكُ نسبت ثبوت الکتابت الیہ او لا ثبوتها. ادراکو نسبت ثبوت الکتابت الیہ او لا ثبوتها. تو یہ جو لا ثبوت اس میں لے کر آئے ہیں یہ مشر ہے کہ وہ جو نسبت حکمی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ثبوت اور لا ثبوت. حالانکہ مشہور ان کے بیچ یہ ہے
کہ وہ صرف نسبت وہ ثبوت کی ہوتی ہے، وہ سلب کی نہیں ہوتی، وہ لا ثبوت کی نہیں ہوتی. بات سمجھے؟ نسبت حکمیہ، نسبت بینہ وہ ثبوت کی ہے. الانسان کاتب، انسان کا تصور، کاتب کا تصور، کاتب کے انسان کے لیے ثبوت کا تصور، کاتب کی انسان کی جانب نسبت، یعنی ثبوت الکاتب الانسان. یہ اب ہے اس کو واقع کرنا، اب ہے اس کو ہٹا دینا. سمجھے بات کو؟ تو اب دیکھیں نا، رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، یہاں پر بھی انہوں نے ثبوت الکتابت اس کو تعبیر کیا سلب کے اندر بھی. یہ رفعنا نسبت ثبوت الکتاب، یہ تو سلب کی بات ہو رہی ہے نا، یا ایجاب کی بات ہو رہی ہے؟ سلب کی بات ہو رہی ہے. تو سلب کے اندر بھی انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے ثبوت الکتابت کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ البتہ اس کو ہٹانا، اس کو اٹھانا، اس کا انتزاع، وہ سلب بنے گی. یعنی نسبت حکمیہ اور نسبت بینہ کیا ہوگی؟ وہ ثبوت ہی ہے، لا ثبوت نہیں ہے. مشہور ان کے بیچ یہی ہے، اور یہاں پر انہوں نے اسی کے مطابق گفتگو کی ہے. لیکن آگے چل کے جو کہا ادراک و نسبت ثبوت الکتابت علیہ اور لا ثبوتہا، یہ مشر ہے کہ نہیں؟ وہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ثبوت اور ایک لا ثبوت. توجہ ہے؟ بہرحال مشہور کیا ہے کہ وہ ثبوت ہے. نسبت جو حکمیہ ہے، نسبت بینہ ہے، وہ ثبوت پر ہی مشتمل ہوتی ہے، وہ ثبوت ہی ہے. معمول کا موضوع کے لیے ثبوت. سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، یہ جو کہا، یہ ثبوت الکتابت جو بولا، یہ اسی مشہور کی بنیاد پر بولا. بات ہے ذہن میں؟ مانا کریں. یا اٹھایا ہم نے کتابت کے ثبوت کی نسبت کو انسان سے، اور وہی سلب ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وہاں پر کہا ثبوت الکتابت ہے، یہاں پر بھی ثبوت الکتابت ہے. میں نے آپ کو بتایا وہاں پر ثبوت الکتابت ہے، اس کو تسامح پر معمول کیا گیا. وہی بات یہاں پر بھی کی جائے گی کہ ثبوت کتابت کے تسامح پر معمول ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جی پڑھیں. فلا بد ها هنا ان يدرك اولا الانسان ثم مفهوم الكاتب ثم نسبة ثبوت الكتابة الى الانسان ثم وقوع تلك النسبة او لا وقوعها فادراك الانسان هو تصور المحكوم عليه والانسان المتصور محكوم عليه وادراك الكاتب هو تصور المحكوم به والكاتب المتصور محكوم به وإدراك نسبة ثبوت الكتابة إليه أو لا ثبوتها وتصور النسبة الحكمية وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها بمعنى إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة هو الحكم. وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم كمن تشكك في النسبة أو توهمها فإن الشك في النسبة أو توهمها بدون تصورها محال لكن التصديق لا يحصل ما لم يحصل الحكم. توجہ رکھیں کہ الانسان و کاتبن میں کتنے امور کا ادراک ضروری ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے تو انسان کا ادراک ضروری ہے، پھر کاتب کے مفہوم کا ادراک ضروری ہے، پھر کتابت کا انسان کے لیے ثبوت، کتابت کے انسان کی جانب ثبوت، اس نسبت کا ادراک ضروری ہے. 3. پھر اس نسبت کا وقوع لا وقوع کی میں وضاحت کرتا ہوں آگے چل کے. توجہ ہے؟ تو یہ 4 امور کا ادراک ضروری ہے کس میں؟ الانسان و کاتب میں. سب سے پہلے انسان کا، پھر کاتب کے مفہوم کا، پھر کتابت کے انسان کی جانب نسبت ثبوتیہ کا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس نسبت کے وقوع لا وقوع کا. یہ 4 امور کا ادراک ضروری ہے. اتنی بات آپ سمجھے؟ یہ اس میں انسان اور کاتب اور یہ جو نسبت ہے، اس میں تو کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے. اصل وہ وقوع لا وقوع اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے؟
تو ضروری ہے یہاں کہاں جب قضیہ حملیہ میں ٹھیک ہو گیا یہ کہ ادراک کیا جائے پہلے انسان پھر کاتب کا مفہوم پھر کتابت کی انسان کی جانب کتابت کے ثبوت کی انسان کی جانب نسبت پھر اس نسبت کا وقوع یا لا وقوع توجہ ہے فلا بد ہا ہنا ان یدرک اولا ذہن میں رکھیں پہلے موضوع کا تصور یہ وجوبی نہیں ہے یہ استحسانی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ثم مفہوم الکاتب ثم تراخی کے لیے ہے ترتیب کے لیے ہے یہ جو ترتیب ہے یہ وجوبی نہیں ہے استحسانی ہے آپ سمجھ رہے ہو ثم نسبت و ثبوت الکتابت للانسان یہ ترتیب وجوبی ہے کیونکہ اب جو نسبت کا ادراک ہے وہ طرفین کے ادراک کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے وہ طرفین کے بعد ہی ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھیں اولن میں جو کہا تھا یہ سب سے پہلے انسان تو انسان کی تقدیم انسان کے تصور کی تقدیم وجوبی نہیں استحسانی تو سما جس ترتیب کا مفید وہ بھی ترتیب وجوبی نہیں استحسانی پہلا سما دوسرا سما جس ترتیب کا مفید ہے وہ وجوبی ہے استحسانی نہیں ہے یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے ایک چیز دوسری بات آپ سمجھے اس نے کہا ان یدرک اولا الانسان یہ نہیں کہا مفہوم الانسان لیکن کاتب میں آ کے مفہوم کہا تو اسلوب جو بدلا لازمی طور پہ یہاں کوئی نقطہ ہوگا ایک تو ہم جیسے عام لوگ ہیں بھئی کیف متفق کا جو منہ میں بن پڑا بول دیا اس نے جی تو اب یہ جو کیف متفق کا بولنے والے ہیں ان کی کلام میں نکات نہیں پائے جاتے لیکن علماء اور وہ لوگ جو بحر علم میں غوطہ زن ہیں ان کی گفتگو میں لازمی طور پہ نکات پائے جاتے ہیں جہاں بھی اسلوب گفتگو بنے گا اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ موجود ہوگا تو اب انسان کے بارے میں کہا کہ مفہوم کا لفظ اس کا اضافہ نہیں کیا اور مفہوم الکاتب یہاں پر مفہوم کے لفظ کا اضافہ کیا تو یہ اسلوب بدلنے کی وجہ کیا ہے توجہ ہے تو اس بارے میں آپ جانیں کہ جو محمول ہے اس میں اس وہاں پر جو ادراک ہے وہ مفہوم ہی کا ہے اس پہ اتفاق ہے لیکن جو موضوع ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے آیا موضوع افراد ہے لیکن ان کا ملاحظہ مفہوم کے اعتبار سے ہے یا موضوع مفہوم ہے من حیث الاتحاد مع الافراد توجہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ موضوع کیا ہے قضیہ حملیہ کے اندر موضوع کیا چیز ہوتی ہے قضیہ حملیہ کے اندر موضوع کیا ہے موضوع ہے مفہوم من حیث الاتحاد مع الافراد یا موضوع افراد ہیں اور مفہوم کیا ہے وہ ملاحظہ کا آلہ ہے توجہ ہے اس میں اختلاف ہے آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ شارح کا مختار ہے کہ موضوع افراد ہیں اس لیے مفہوم نہیں بولا ٹھیک ہو گیا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شارح چونکہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی بھی مذہب کی جانب اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اپنی کلام کو اس انداز میں بیان کرنا چاہ رہا تھا تاکہ دونوں مذاہب کو شامل ہو جائے کسی مذہب میں نص نہ ہو کیونکہ اولاً مفہوم الانسان کہتا تو پھر ایک مذہب میں نص ہو جاتا تو یہ چاہ رہا تھا دونوں مذاہب پر یہ گفتگو میری شامل ہو دونوں مذاہب کو اس لیے لفظ مفہوم نہیں بولا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ شارح کا موقف ہے کہ جو موضوع ہے وہ افراد ہیں من حیث لیکن جو مفہوم ہے وہ اعلی ملاحظہ ہے اس لیے اس نے الانسان بولا مفہوم نہیں بولا ظاہر یہ ہے لیکن وہ جو دوسری وجہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ شارح نے کیا لفظ مفہوم نہیں بولا تاکہ نص نہ ہو کسی موقف کے بارے میں دونوں جو مذاہب ہیں دونوں جو اقوال ہیں ان دونوں پر کیا ہو یہ گفتگو میری اس پہ صادق آ جائے میری بات سمجھے نہیں سمجھے دوبارہ سمجھے میں نے آپ کو کہا کہ یدرک اولا الانسان کہا ثم مفہوم الکاتب کہا
یہ نہیں کہا، مفہوم الانسان نہیں کہا، تو انسان سے پہلے مفہوم کا لفظ نہیں لائے اور کاتب سے پہلے مفہوم کا لفظ لائے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ جانب محمول جو ہے وہ مفہوم ہی ہوتا ہے، لیکن موضوع مفہوم ہے یا افراد ہیں؟ یہاں دو قول ہیں، ایک رائے ہے کہ موضوع مفہوم ہے من حیث الاتحاد مع الافراد، دوسری رائے ہے کہ نہیں، موضوع افراد ہیں اور مفہوم جو ہے وہ اعلی ملاحظہ ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ تو اب اگر شارع لفظ مفہوم کا اضافہ کر دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک مذہب میں نص ہو جاتی شارع کی کلام، ان یدرک اولا مفہوم الانسان، سب سے پہلے انسان کا کہ مفہوم کا ادراک ہو، تو اس میں نص ہو جاتی اور یہ جو ہے دوسرے مذہب کو شامل نہ ہوتی۔ تو شارع نے اپنے کلام کو اس مذہب میں نص نہ بنانے کے لیے لفظ مفہوم ہٹا دیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شارع کا موقف کیا ہے؟ شارع کا موقف ہے کہ موضوع افراد ہوتے ہیں، مفہوم نہیں ہوتا۔ تو شارع اپنی اس کلام کے ذریعے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مفہوم کہتا تو اس کے مذہب کی خلاف ورزی ہوتی۔ اس کا موقف یہ ہے کہ جو موضوع ہے وہ افراد ہوتے ہیں، مفہوم اعلی ملاحظہ ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وجہ ہے اسلوب کو تبدیل کرنے کی۔ عرفان مانا کرے تو ضروری ہے یہاں پر کہ ادراک کیا جائے پہلے انسان کا، پھر کاتب کے مفہوم کا، پھر کتابت کے ثبوت کی، انسان کی جانب نسبت کا۔ اب آپ یہاں پر دیکھ لیں، ثبوت کہا، لا ثبوت نہیں کہا۔ یہی بات میں آپ کو پہلے بھی تنبیہ کر چکا کہ مشہور یہی ہے ان کے بیچ کے جو نسبت حکمیہ ہے وہ ثبوتیہ ہے، لا ثبوت وہاں نہیں ہے، اس میں ثبوت ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اب آپ غور کرنا کہ انسان کا ادراک کر لیا آپ نے، کاتب کا ادراک کر لیا، اب اپنی جگہ پر انسان، اپنی جگہ پر کاتب، پھر آپ نے کاتب کے انسان کے لیے ثبوت، کاتب انسان کے لیے ثابت ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس کا آپ نے تصور کیا، اتنی بات سمجھے؟ اس تصور میں اور بعد والے ادراک میں فرق کیا ہے؟ یہ بات آپ چلو ذہن میں رکھو، تھوڑی وضاحت سمجھ لو۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے قطع نظر واقع کے، جی کہنے میں جلدی نہ کرو، بات سمجھو جی، تو قطع نظر واقع کے آپ نے اس قضیہ کی جانب غور کی، الانسان و کاتب، واقع میں ایسا ہے یا نہیں ہے، وہ انسان کاتب ہے یا کاتب نہیں ہے، اس سے قطع نظر ذہن ہی ذہن میں کاتب کی انسان کی جانب جو نسبت ہے، ذہن ہی ذہن میں جی، تو اس نسبت کا ادراک کیا آپ نے، یہ ہو گئی نسبت ثبوت، یہ نسبت حکمی آئی ہے۔ اب اگلے مرحلے میں آپ نے ادراک کیا کہ واقع میں بھی وہ کاتب ہے، یہ جو نسبت ہے نا، یہ اس نسبت کے مطابق ہے۔ اچھا، یہ نسبت اس نسبت کے مطابق نہیں ہے، یہ کر لیں، یہ نسبت اس نسبت کے مطابق ہے، یہ نسبت اس نسبت کے مطابق نہیں ہے، توجہ ہے؟ یہ ہے ادراک و نسبت واقعۃ ولیست بواقعۃ، یہ جو ہے، میری بات سمجھے نہیں؟ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نسبتیں ہیں وہ تین ہیں، کلامیہ، ذہنیہ اور خارجیہ۔ اس نسبت ذہنیہ کا آپ نے ادراک کیا قطع نظر نسبت خارجیہ کے، نسبت ذہنیہ کا ادراک کیا قطع نظر نسبت خارجیہ کے، یہ ہے نسبت ثبوتیہ کا ادراک، نسبت حکمیہ کا، نسبت بینہ بینہ کا ادراک قطع نظر نسبت خارجیہ کے۔ پھر آپ نے ادراک کیا کہ یہ جو نسبت ہے وہ اس کے مطابق ہے، یہ جو نسبت ہے اس کے غیر مطابق ہے، کچھ بھی ادراک ہو، دونوں حیثیتوں میں فرق آیا نہیں آیا؟ پہلے واقع کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں تھا، پہلے بھی ادراک تھا، اب بھی ادراک ہے۔ پہلے جو ادراک تھا واقع کی طرف دھیان دیے بغیر، اسے کہتے ہیں، اس کو یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ یہ نسبت حکمیہ کا ادراک ہے۔
نسبت بین بینہ کا ادراک ہے. پھر یہ واقع کے مطابق اس بات کا ادراک، یہ واقع کے غیر مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ واقع کے مطابق، یہ واقع کے غیر مطابق اس کا ادراک، یہ ہے ادراک وقوع النسبت او لا وقوعها، ادراک ان نسبت واقعۃ او لیست بواقعۃ، یہ ہے ایقاع النسبت او انتزاع، یہی ہے. پتہ نہیں سمجھو نہیں سمجھے. ٹھیک ہے، اس سے آسان لفظوں میں شاید کوئی سمجھایا جا سکے. عرفان بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو اب پہلے آپ نے یہ والا ادراک کی ہے، کیا کاتب انسان کے لیے ثابت ہے، کاتب کے انسان کے لیے ثبوت. یہاں پر بھی ثبوت الکاتب ہونا چاہیے، یعنی یہ کتابت جو ہے یہ تسامح ہے. ٹھیک ہے، کاتب کا انسان کے لیے ثبوت، یہ ذہن میں نسبت ذہنیہ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ تیسرا ادراک ہے. پھر نسبت کتابت کے انسان کی جانب ثبوت کی. ٹھیک ہے نا. پھر اس نسبت کا وقوع لا وقوع، یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا وقوع لا وقوع پھر کیا ہوگا. آگے چل کے مزید اس پہ وضاحت آ رہی ہے، پھر مزید وضاحت کر رہے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں 4 امور کا ادراک ہوئی. بس اچھا، اس ہر ایک ادراک کی تفصیل. تو ادراک انسان کا وہ محکوم علیہ کا تصور ہے، اور انسان پھر کیا کا انسان محکوم علیہ ہے. انسان کا ادراک اصل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وضاحت کر رہے ہیں یہ قضیہ میں اور تصدیق میں فرق بیان کر رہے ہیں. تو جو ہے الانسان کاتب، یہ قضیہ ہے، سمجھے بات کو. اور اس کے بیچ جو تصدیق ہے، جو حکم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تصدیق. جو حکم ہے وہ تصدیق ہے. الانسان کاتب، یہ کیا ہے؟ یہ قضیہ ہے. تو قضیہ اور تصدیق میں بعض اوقات جو فرق ہے وہ انسان نہیں کر پاتا، نہیں کرتے. یہ اس میں وہ فرق بیان ہو رہا ہے. یہ جو ہے الانسان، اس کا ادراک ہے کیا؟ یہ محکوم علیہ کا تصور ہے. اس کا ادراک محکوم علیہ کا تصور ہے. محکوم علیہ کیا ہے؟ محکوم علیہ وہ تصور نہیں ہے، محکوم علیہ انسان ہے. دونوں میں فرق آیا نہیں آیا؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم علیہ کا ادراک یہ الگ چیز ہے، نفس محکوم علیہ الگ چیز ہے. سمجھے بات کو؟ اسی طرح محکوم بہی کاتب، اس کا تصور الگ چیز ہے، محکوم بہی الگ چیز ہے. ادراک الگ چیز ہے، نفس محکوم بہی الگ چیز ہے. اس طرح قضیہ الگ چیز ہے اور اس کا ادراک الگ چیز ہے. وہ جو ادراک ہوگا وہ تصدیق بنے گا. قضیہ یہ الفاظ ہے، پتہ نہیں سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ادراک کو، یہ قضیہ اور تصدیق کے بیچ اس سے فرق واضح کر رہے ہیں. تو ادراک انسان کا وہ محکوم علیہ کا تصور ہے. تو بھائی پھر اس میں محکوم علیہ کیا ہے؟ کہا انسان محکوم علیہ ہے، اور وہ انسان جو متصور ہے محکوم علیہ ہے. الانسان یہ ہے محکوم علیہ، اور ادراک الانسان یہ تصور محکوم علیہ. دونوں میں فرق ہے نہیں؟ اور ادراک کاتب کا محکوم بہی کا تصور ہے، اور کاتب متصور محکوم بہی ہے. کتابت کے انسان کی کتابت کے ثبوت کی انسان کی جانب نسبت یا لا ثبوت، یہ جو انہوں نے کہا اس کے ثبوت یا لا ثبوت، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے یہاں مشہور کیا ہے؟ مشہور ہے کہ جو کتابت ہے جو نسبت حکمی ہے وہ ثبوتی ہے، صرف وہ سلبیہ نہیں ہے. یعنی وہ لا ثبوتیہ نہیں، سلبیہ نہ کہے، وہ ثبوتیہ لا ثبوتیہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ ان کے ہاں یہ ہے. یہاں پر انہوں نے ثبوت اور لا ثبوت دونوں کہے ہیں. جی تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ پہلے جو گفتگو کی ہے وہ علامہ المشہور کی ہے. تو علامہ قطب الدین رازی کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ وہ ثبوت اور لا ثبوت دونوں ہوتی ہیں. توجہ ہے؟ وہ ثبوت اور لا ثبوت دونوں ہوتی ہیں. تو یہ اس مشہور کے رد کی طرف اشارہ آپ کی توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ رد کی طرف اشارہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اضافی فائدہ کی طرف اشارہ ہے. اضافی فائدہ کی طرف اشارہ ہے. اصل میں آپ کو اس کی وضاحت بتاتا ہوں. یہ جملے پورے کر لیں
اور وہ نسبت ثبوتیہ ہی ہوتی ہے، لا ثبوتیہ نہیں ہوتی وغیرہ، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. پھر یہ جو ہے یہ اس کی ثبوت لا ثبوت جو شارع نے کہا ہے اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور ادراک کتابت کے ثبوت کی انسان کی جانب نسبت یا لا ثبوت کی، یہ کیا ہے؟ وہ تصور ہے نسبت حکمیہ کا. سمجھے بات کو؟ یہ نسبت حکمیہ کا تصور ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ادراک نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا یہ حکم ہے. توجہ ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، ادراک کس کا؟ وقوع نسبت کا. ادراک کس کا؟ ادراک کس کا؟ وقوع نسبت کا ادراک. وقوع نسبت کا ادراک. وقوع نسبت تو مرکب اضافی ہے نا؟ نہیں ہے؟ اس کے بیچ نسبت ناقصہ ہے. نسبت اضافی ہے تو نسبت ناقصہ ہے. تو یہ کہنے اس نسبت ناقصہ کا ادراک، اس نسبت اضافیہ کا ادراک، آگے کیا کہا؟ هو الحکم. نسبت ناقصہ کا ادراک حکم ہے، نسبت اضافیہ کا ادراک حکم ہے. حالانکہ نسبت حکم کیا تھا؟ وہ نسبت تامہ خبریہ، اس کا ادراک جا کے حکم بنتا تھا. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وقوع نسبت کا ادراک. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا شارع نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وقوع نسبت کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ہے ادراک اس نسبت اضافیہ کا، اس نسبت ناقصہ کا ادراک، اور ایک ہے اس معنی میں کہ ان النسبت واقعۃ، اس کا مضمون جملہ وقوع نسبت بنتا ہے. تو النسبت واقعۃ کا ادراک، النسبت واقعۃ کا ادراک، سمجھے بات کو؟ النسبت واقعۃ کا ادراک. یہاں پر ادراک و وقوع ان نسبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نسبت اضافیہ ناقصہ کا ادراک، بلکہ معنی ہے النسبت واقعۃ کا ادراک. اس کا مضمون جملہ وقوع نسبت بنتا ہے، اس لیے ہم نے یہ بول دیا ہے. پتہ نہیں سمجھو نہیں؟ یہ ایک اعتراض کا بھی جواب آ گیا کہ جب آپ نے ادراک کو ان النسبت واقعۃ کا ارادہ تھا تو وقوع نسبت کیوں بولا؟ تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ یہ مضمون جملہ تھا، تو اس لیے مضمون جملہ کے طور پہ بول دیا. ذرا اختصار سمجھ رہے بات کو؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. چوتھا جو ادراک ہے وہ کیا ہے؟ ادراک وقوع نسبت اولا وقوع ہے. اس پر اعتراض یہ کہ ادراک وقوع نسبت اولا وقوع ہے، نسبت کے وقوع کا ادراک، یہ تو وقوع نسبت کا ادراک یہ نسبت اضافیہ ہے، نسبت ناقصہ ہے. تو نسبت ناقصہ کا ادراک کیا ہے؟ وہ حکم بنتا نہیں ہے. تو اس کے شارع نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وقوع نسبت کی دو حیثیتیں ہیں، دو معنی ہیں. ایک تو وہ نسبت اضافیہ، نسبت ناقصہ، اس کا ادراک. دوسرا ہے کہ النسبت واقعۃ کا ادراک. تو یہاں پر وقوع نسبت بمانا ان نسبت واقعۃ کے ہے، ان نسبت واقعۃ کے ہے، اس کا ادراک. سمجھے بات کو؟ وقوع نسبت بمانا ان نسبت واقعۃ کے، یہ جو ادراک ہے یہ حکم ہے. وہ جو نسبت ناقصہ ہے، نسبت اضافی ہے، تو اس کا ادراک حکم نہیں ہے. پھر آپ کہیں گے کہ بھئی نسبت واقعۃ یہ ارادہ تھا تو پھر وقوع نسبت کیوں بولا؟ تو اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ کیا تھا؟ یہ مضمون جملہ تھا، اس لیے مضمون جملہ کے طور پر اس کو وقوع نسبت بول دیا گیا. بات آئی ذہن میں؟ اور ادراک نسبت کے وقوع کا یا لا وقوع کا، پھر وہی اعتراض کہ یہ تو نسبت اضافیہ کے ادراک ہے، یہ تو حکم نہیں بنتا. بمانا اس بات کا ادراک کہ نسبت واقعہ ہے یا واقعہ نہیں ہے وہ حکم ہے. توجہ ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ بات دھیان سے سمجھیں کہ نسبت واقعہ ہے یا نسبت واقعہ نہیں ہے. نسبت واقعہ ہے کہ مطلب ہے النسبت مطابقۃ للواقع. نسبت واقعہ نہیں ہے کہ مطلب ہے النسبت لیست بمطابقۃ للواقع. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نسبت واقعہ، النسبت واقعۃ، اس کا مطلب ہے النسبت مطابقۃ للواقع. جی النسبت مطابقۃ للواقع، النسبت
लैसत बिवाक़िअतिन, अन्निस्बतु लैसत बिमुताबिक़त लिलवाक़ि, इस माना में। नहीं समझ रहे बात को? इस पे ताकीद इसलिए कर रहा हूँ इरफान, ये अल्फाज जो है ना, यानी निस्बत वाक़िया है, निस्बत गैर वाक़िया है, क्योंकि ये अल्फाज कम इस्तेमाल और होते हैं और ये इनके बीच इख्तिलाफ भी है मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन के बीच, इसलिए बात समझें। तो अन्निस्बत वाक़िअतुन का मतलब कोई और नहीं है, अन्निस्बत वाक़िअतुन का मतलब है निस्बत वाक़े के मुताबिक है। जी, वो जो मैं आपको अभी पहले बताया कि निस्बतें तीन, कलामिया, ज़हनिया और खारजिया, वाक़इया, समझे बात को? तो निस्बत ज़हनिया का आपने इदराक किया, ये वाली जो निस्बत है, ये निस्बत, ये वाक़या है। वाक़या को और मुख्तसर करना चाहो मुताबिक, तुम वो तफसील में न लेके जाओ, वाक़या बमाना वाक़इया, अब और आसान हो जाएगा। ये निस्बत वाक़इया है, वाक़े में और नफ्स अमर में भी ऐसी ही है। अन्निस्बतु लैसत बिवाक़िया, अन्निस्बतु लैसत बिवाक़इया, निस्बत वाक़ई है, निस्बत गैर वाक़ई है, यानी वाक़े में ये निस्बत है, ये निस्बत वाक़े में नहीं है। इस बात के इदराक के ये निस्बत वाक़े में है, ये हो गया इदराक वक़ू निस्बत। क्या? ये निस्बत वाक़े में नहीं है, ये हो गया इदराक ला वक़ू निस्बत। अन्निस्बतु लैसत बिवाक़िअतिन। देखो ना, ज़हन में आप बिठाए बैठे हैं भाई, क्या जी इरफान चाचड़ है, ज़हन में आप ये बिठा के बैठे हुए हैं कि इरफान चाचड़ है। अब नफ्स अमर में भी इरफान चाचड़ है, तो अब ये निस्बत वाक़ई है, गैर वाक़ई निस्बत नहीं। आप ज़हन में बिठा के बैठे हुए भाई इरफान भुगटी है, तो नफ्स अमर में ये चाचड़ है। अब ये जो निस्बत ज़हनी है कि इरफान भुगटी है, ये निस्बत गैर वाक़इया है, वाक़े के गैर मुताबिक है। इस बात का इदराक यही सल्ब होगा ना, इस बात का इदराक भाई ये निस्बत वाक़े के मुताबिक नहीं है, ये गलत है, दुरुस्त नहीं है। नफ्स अमर में क्या है? नफ्स अमर में है भाई इरफान चाचड़ है, हमारे ज़हन में है कि इरफान बुगटी है। ये इदराक को अन्न निस्बता लैसत बिवाक़इयतिन, लैसत बिवाक़िअतिन, अन्निस्बतु लैसत बिवाक़इयतिन, निस्बत वाक़इया नहीं है, उसके मुवाफिक नहीं है, उसके मुताबिक नहीं है। बात समझे नहीं समझे? तो अन्निस्बतु वाक़िअतुन का मतलब है अन्निस्बतु मुताबिक़तुन लिल वाक़ि, अन्निस्बतु लैसत बिवाक़िअतिन का मतलब है अन्निस्बतु लैसत बिमुताबिक़तिन लिल वाक़ि। बात समझे नहीं समझे? ये चौथे मरहले में इस चीज़ का इदराक है। इतनी बात आप समझे नहीं समझे? ठीक है, बमाना इस बात का इदराक कि निस्बत वाक़या है, यानी वाक़े के मुताबिक है, या वाक़या नहीं है, यानी वाक़े के मुताबिक नहीं है। ठीक, वो हुक्म है। इतनी बात आप समझे नहीं समझे? ठीक है, यहाँ पर आप ये ज़हन में रख लें कि निस्बत हुक्मिया को सबूतिये क्यों कहा जाता है? भाई वो सबूत ही सबूत, वहाँ सल्ब नहीं है, वो वहाँ ला सबूत नहीं है। इसकी वजह समझे, तवज्जो है? अभी हमने क्या कहा? ये निस्बत उसके मुताबिक, ये निस्बत उसके गैर मुताबिक, तवज्जो है? ये निस्बत उसके मुताबिक, ये निस्बत उसके गैर मुताबिक। ज़हन में रखें, ज़हन में अगर दो निस्बतें हैं, ज़हन में है इरफान चाचड़ है, ये सबूत है, चाचड़ का इरफान के लिए सबूत है, ठीक है, वाक़े में भी ऐसा ही है। और अगर ज़हन में है इरफान बुगटी नहीं है, नफ्स अमर में भी ऐसे ही है। गौर करो, सबूत की सूरत में भी इदराक को अन्न निस्बत वाक़िअतुन है, ऐसे ही है। और सल्ब की सूरत में भी इदराक को अन्न निस्बत वाक़िअतुन नहीं है ना? नहीं समझो बात? ज़हन में क्या है? इरफान चाचड़ है, नफ्स अमर में इरफान चाचड़ है जी। तो अब क्या है? ये इदराक को अन्न निस्बत वाक़िअतुन सबूत है। ज़हन में है इरफान बुगटी नहीं है, नफ्स अमर में इंसान इरफान बुगटी नहीं है जी। तो
تو اب سلب کی صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ ادراک و ان نسبت واقعتن بنے گا. لیست بواقعتن تو نہیں بنا نا؟ یہ بنا نہیں سمجھ رہے ہو بات؟ یہ لیست بواقعتن بنے گے ہی تب جب کہ یہاں ثبوت ہی ثبوت رکھیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ نسبت حکمیہ کو صرف وہاں ثبوت ہی ثبوت ہے، لا ثبوت نہیں بولا جاتا. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ نسبت حکمیہ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ ثبوت یہاں پر معمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہی ہوگا، یہ لا ثبوت والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ثبوت ہی ہوگا، لا ثبوت نہیں ہوگا. کیونکہ اگر لا ثبوت ہو، مثلا ایجاب کی صورت میں ثبوت ہو، سلب کی صورت میں لا ثبوت ہو، تو اب یہ ادراک و ان نسبت واقعتن ہی رہے گا، لیست بواقعتن بنے گا ہی نہیں. نہیں سمجھو؟ اس لیے یہ ثبوت ہی ثبوت رہے گا تاکہ ایجاب کی صورت میں واقعتن ہو اور سلب کی صورت میں لیست بواقعتن ہو. اتنی بات سمجھے نہیں؟ آنکھ کھلی نہیں تو جو ہے بات آئی ذہن میں. عرفان ہے، دیکھ کتنی بار میں نے تیرا نام لے لی ہے، تیری قوم کا بھی نام لے لی ہے بیچ میں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ تو ہے جو مشہور ہے. اب شارع نے ثبوتیہ اور لا ثبوتیہ بھی کہہ دیا. اس پہ میں نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علامہ والمشہور کا رد کر رہا ہو، ما والمشہور کا رد کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور مناسب بات یہ ہے کہ شارع یہاں پر ایک اضافی فائدہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، فائدہ بتا رہے ہیں. وہ کیا؟ یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں نا کہ پہلے یہ ذہن میں رکھیں ابھی جو میں نے بتایا کہ نسبت حکمیہ کو صرف ثبوتیہ کیوں بولتے ہیں، صرف ثبوت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لا ثبوت کی وہاں بات کریں تو پھر ایجاب میں ثبوت، سلب میں لا ثبوت. سمجھے؟ ایجاب میں ثبوت، سلب میں لا ثبوت. جب ایجاب میں ثبوت، سلب میں لا ثبوت، تو پھر ادراک و ان نسبت واقعتن ہی بنے گا، لیست بواقعتن والی صورت ہی نہیں بنے گی. بات سمجھ رہے ہو بات میری؟ جی. تو اس لیے انہوں نے اس کو صرف ثبوت ہی بنایا، لا ثبوت نہیں بنایا. اتنی بات ذہن میں آئی؟ شارع نے لا ثبوت کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ نہیں، ہم لا ثبوت کہیں تو جب بھی ادراک و نسبت واقعتن کے ساتھ ساتھ ادراک و نسبت لیست بواقعتن بھی بنے گا. سمجھو کیسے بنے گا؟ جی وہ یوں بنے گا، دیکھیں نا ذہن میں ہے. پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں شارع کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی. شارع کو اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ نسبت ذہنیہ پہ آپ غور کریں تو دونوں طرح کی ہوتی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ثبوت ہی ثبوت ہوتا ہے. بھائی ذہن میں جب بھی ذہن میں آئے گا تو یہ آئے گا بس جو نا وہ کیا نام ہے تمہارا؟ عاطف ماٹھا ہے. لازمی تھوڑا ہی بھائی یہی ذہن میں آئے، کبھی یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے بھائی عاطف جو ہے وہ ابھی بہت تیز رفتار ہو گیا ہے. جی تو نہیں ہے، چلو وہ تو وہ پھر ثبوتی ہو جائے گی نا. بھائی زید کاتب ہے، ذہن میں ہمیشہ یہ تھوڑی آئے گا کہ زید کاتب ہے. نسبت ذہنی کبھی یہ بھی ہوتی ہے زید کاتب نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے شارع نے ثبوت لا ثبوت دونوں کہہ دیا. تحقیق کیا ہوئی کہ بھئی ذہن میں دونوں ہوتی ہیں نسبتیں. آپ نسبت ذہنیہ کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ صرف ثبوت ہی ہوتا ہے، نہیں بھائی لا ثبوت ہوتا ہے. توجہ ہے بھائی؟ پھر تو ثبوت ہے اور لا ثبوت ہے دونوں ہو تو پھر ادراک و نسبت واقع تو نہیں بنے گا، لیست بواقعتن تو بنے گا ہی نہیں. یہ اس اعتراض کی وجہ سے انہوں نے صرف یہاں پر ثبوت ہی رکھا تھا، لا ثبوت نہیں رکھا تھا. اور شاعر نے کیا کر دی؟ وہ لا ثبوت بھی رکھ دیا. سمجھے بات کو؟ تو پھر اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ اس اعتراض کا جواب بھی ہوگا ادھر ثبوت ہے ادھر بھی ثبوت ہے، اب ادراک و نسبت واقعتن ہوگا. ادھر ثبوت ہے ادھر لا ثبوت ہے، ادراک و نسبت لیست بواقعتن بنے گا. ادھر لا ثبوت ہے ادھر لا ثبوت ہے، ادراک و نسبت واقعتن. ادھر لا ثبوت ہے ادھر ثبوت ہے، ادراک و نسبت لیست بواقعتن بنے گا. نہیں سمجھو بات؟ جیسے نسبت ذہنی ہے دو طرح کی ہے، نسبت خارجی بھی تو دو طرح کی ہے. جب دونوں احتمال ادھر بھی ہیں دونوں احتمال ادھر بھی ہیں، یہ مطابق ہوگی تو ثبوت ہوگا، یہ لا مطابق ہوگی تو لا ثبوت ہوگا.
یہ مطابق ہوگی تو واقعی ہے، یہ غیر مطابق ہوگی تو جو ہے وہ غیر واقعی ہے۔ تو واقعیت اور لا واقعیت کا جو مدار ہے وہ ثبوت سلب پر نہیں، وہ ثبوت لا ثبوت پر نہیں ہے، وہ مطابقت عدم مطابقت پر ہے۔ یہ ثبوتیہ وہ ثبوتیہ، یہ ثبوتیہ وہ لا ثبوتیہ، دو قسمیں بن گئی۔ یہ لا ثبوتیہ وہ لا ثبوتیہ، یہ لا ثبوتیہ وہ ثبوتیہ، اب بھی دو قسمیں بن گئی۔ پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھی؟ تو شارح نے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لا ثبوت بھی اس میں اس کا اضافہ کر دیا۔ بات پتہ نہیں سمجھو نہیں سمجھی؟ اس بات کی میں ایک بار پھر خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نسبت حکمیہ کو نسبت ثبوتیہ کیوں کہا جاتا ہے، وہاں صرف ثبوت کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ توجہ ہے؟ تو وہاں صرف ثبوت کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر لا ثبوت کی بات کی جائے نسبت حکمیہ میں تو اب یہ ثبوت ہے، تو اب یہ واقع کے مطابق تو ادراک کو نہ نسبت واقعتن، یہ واقع کے غیر مطابق تو ادراک کو نہ نسبت لیست بواقعتن۔ اب اگر یہ دو بنا لے تو ادھر ثبوت ادھر ثبوت، ادراک کو نہ نسبت واقعتن، ادھر لا ثبوت ادھر لا ثبوت، تو ادراک کو نہ نسبت واقعتن بنے گا۔ ایجاب صرف دونوں صورتوں میں واقعتن ہے، لیست بواقعتن والا احتمال ہی نہیں رہے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے نسبت حکمیہ بینہ بینہ کو ایک ہی بنایا، نسبت ثبوتیہ۔ بات سمجھے؟ یہ علامہ والمشہور۔ لیکن شارح نے کیا کیا؟ شارح نے ثبوتیہ اور لا ثبوتیہ کہہ کر پہلے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دی کہ نہیں، ایک نہیں ہوتا، دونوں ہوتی ہیں۔ وہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے ذہن کی طرف توجہ کریں، اپنے ذہن میں جھانکیں، اپنے اندر جھانکیں، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی ہم کبھی کہتے ہیں زید کاتب ہے، کبھی کہتے ہیں زید کاتب، سوچتے ہیں جو خارج میں کیسا ہے اس کی بات اس سے ہٹ کر اندر ہی اندر ذہن ہی ذہن میں ہم زید کا کاتب ہونا بھی سوچتے ہیں، زید کا کاتب نہ ہونا بھی سوچتے ہیں، کاتب کو اس کے لیے ثبوت بھی سوچتے ہیں، لا ثبوت بھی سوچتے ہیں۔ تو دونوں ہیں، ثبوت لا ثبوت دونوں ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں صرف ایک ہے، تو یہ تحکم ہے۔ لیکن اب شارح پر اعتراض ہوگا کہ پھر یہ تو ایجاب سب دونوں صورتوں میں ادراک و نسبت واقع تو نہیں بنے گا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ادراک و نسبت واقعتن اور لیست بواقعتن، اس کا مدار نسبت کے ثبوت یا لا ثبوت پر نہیں ہے، اس کا مدار اس کے اس کی مطابقت اور لا مطابقت پر ہے، اس کی اس کے ساتھ مطابقت اور لا مطابقت پر ہے۔ یہ ثبوت وہ بھی ثبوت خارج میں، اب ادراک و نسبت واقعتن، یہ ثبوت ادھر لا ثبوت، ادراک و نسبت لیست بواقعتن، یہ لا ثبوت ادھر بھی لا ثبوت النسبت واقعتن، ادھر لا ثبوت ادھر ثبوت النسبت لیست بواقعتن۔ تو نسبت کا واقعی ہونا اور لا واقعی ہونا، غیر واقعی ہونا، اس کا مدار ثبوت یا لا ثبوت نہیں ہے، اس کا مدار مطابقت اور لا مطابقت ہے۔ تو شارح نے اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ ثبوتیہ لا ثبوتیہ دونوں کہہ دیا۔ اس کو رد پر بھی رد ہی اس کو کہہ دے، نہیں سمجھو بات، ٹھیک ہو گیا؟ بات آپ کے ذہن میں آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کافی ہے، چلیں آگے جی، اگلا پیریڈ۔ یہ وَعِنْدَ متأخر المنطقیین، وہ بعد میں پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اصل آپ ذہن میں رکھ لینا یہاں پر کہ جو موضوع کا تصور ہے اور معمول کا تصور ہے، موضوع کا تصور الگ چیز ہے، معمول کا تصور الگ چیز ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ بولے نہیں ہے نا؟ اصل میں تردد یہاں آ گیا، بھئی یہ دو نسبتیں کیا، ایک وہ نسبت ایک فلاں نسبت، یہ دو نسبتیں آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ ایک کو آپ نے نسبت حکمیہ کہہ دیا، ایک کو ادراک و نسبت واقع اور لیست بواقع، ایک کو وقوع نسبت لا وقوع نسبت کہہ دیا۔ توجہ ہے؟ ایک کو نسبت حکمیہ کہہ دیا، بینہ بینہ کہہ دیا، اور ایک کو وقوع نسبت لا وقوع نسبت کہہ دیا۔ یہ دو نسبتیں، اس میں اشتباہ ہے، جہاں اشتباہ ہوتا ہے وہاں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ربما یحصل، یہ اسی اشتباہ کا ازالہ کر رہا ہے شارح، کہہ رہے دیکھو کبھی نسبت حکمیہ حاصل ہوتی ہے لیکن وہ تصدیق اور حکم نہیں بنتا،
اور کبھی نسبت حکمیہ حاصل ہوتی ہے اور تصدیق اور حکم بھی بن جاتا ہے. جی آپ دیکھیں شک ہے، دونوں جانب برابر ہیں، جی ٹھیک ہے نا. وہم جانب مرجو، یہاں پر نسبت حکمیہ حاصل ہے لیکن حکم نہیں ہے. جی اور ظن یا جزم اس میں نسبت حکمیہ بھی ہے اور حکم بھی ہے. تو حکم میں اور نسبت حکم میں پھر فرق ہوا نا، نہیں سمجھے؟ اگر فرق نہ ہوتا تو شک بھی حکم بن جاتا، تصدیق بن جاتا، وہم بھی تصدیق بن جاتا، تکذیب بھی تصدیق بن جاتا، تخیل بھی تصدیق بن جاتا. آپ کو بتایا میں نے نسبت تامہ خبریہ تو وہاں پر بھی پائی جاتی ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ ان ساری قسموں کا نسبت کے ہوتے ہوئے بھی تصدیق نہ بننا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جو ہے وہ نسبت حکمیہ میں اور وقوع نسبت لا وقوع نسبت میں فرق ہے. جی نسبت حکمیہ میں اور وقوع نسبت لا وقوع نسبت میں فرق ہے. جی بات نہیں سمجھے؟ اسی بات کو یہ بیان کیے. بعض اوقات بسا اوقات حاصل ہوتا ہے نسبت حکمیہ کا ادراک بغیر حکم کے، جیسے جو شخص متشکک ہو نسبت میں یا اسے اس کا وہم ہو، یعنی شک کی صورت ہو، وہم کی صورت ہو. اب شک کی صورت میں نسبت حکمیہ حاصل ہے، وہم کی صورت میں نسبت حکمیہ حاصل ہے. تو جو ہے شک کی صورت میں نسبت حکمیہ کا ادراک ہے، وہم کی صورت میں نسبت حکمیہ کا ادراک ہے. اس پہ کیا دلیل ہے؟ وہ کہہ رہا فَإِنَّ الشَّكَّ فِي النِّسْبَةِ بِدُونِ تَصَوُّرِ مُحَالٌ. اس نسبت میں آپ کو شک تو پڑ گیا لیکن آپ نے اس کا تصور ہی نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. سوال یہ آیا کہ شک کی صورت میں اور وہم کی صورت میں اس نسبت کا تصور ہوتا ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ نسبت پہ شک ہو اور اس کا تصور نہ ہو یہ تو محال ہے. نسبت درجے توہم پر ہو اور اس کا تصور نہ ہو یہ محال ہے. تو بے شک شک نسبت میں یا اس کا توہم بغیر اس کے تصور کے محال ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہ شک ہے، توہم ہے، تو تصور تو ہے لیکن کیا، لیکن تصدیق حاصل نہیں جب تک کہ حکم حاصل نہ ہو. تو معلوم پڑ گیا کہ نسبت حکمیہ میں اور حکم میں فرق ہے. بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ضرورت اس لیے پڑی کہ بھئی وہ جو تھا موضوع کا تصور ہے، معمول کا تصور ہے، وہ ان میں فرق بالکل واضح ہے. اشتباہ ہے نسبت حکمیہ کے ادراک میں اور حکم کے ادراک. ٹھیک ہو گیا.